دیامیر سیلابی ریلوں میں ڈوبنے والے 15 افراد کا پتہ نہ چل سکا. تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری. گزشتہ روز 4 سیاحوں سمیت 5 افراد کی لاشیں ملی تھیں. اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی برساتی نالے میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش بھی جاری ہے. سوسائٹی برساتی نالے میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش جاری. صبح روشنی ہوتے ہی دریائے سواں میں سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا. ریسکیو ٹیمیں کشتیوں، ماہرین اور جدید آلات کی مدد سے آپریشن میں مصروف. ملک بھر میں مونسون بارشوں کا دھواں دھار اسپیل جاری. پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. سڑکیں، نشیبی علاقے زیر آب. شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات. ٹریفک کا نظام بھی متاثر. فیڈر سٹرپ کر جانے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش. کہیں کہیں بوندا باندی سے موسم خوشگوار. بارشوں سے دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. توسا اور گڈو بیراج پر بھی پانی کی درمیانی سطح برقرار. راول ڈیم میں پانی کی سطح مقررہ حد تک بلند. قریبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. ضلع انتظامیہ نے اسپل ویز کھول دیے. شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت. اسلام آباد میں مونسون کوارڈینیشن کانفرنس کا باقاعدہ آغاز. این ڈی ایم اے کی کانفرنس میں متعلقہ اداروں کے نمائندگان کی شرکت. سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور گلاو جیسے خطرناک اور ان کے خطرات کا تفصیلی جائزہ. ممکنہ خطرات کے مطابق بروقت اقدامات کی ہدایت. کوہستان 40 ارب روپے کے میگا اسکینڈل کے حوالے سے اہم پیش رفت. گرفتار ملزمان کی اسلام آباد میں کروڑوں کی جائیداد. نیب ذرائع کے مطابق 9 ملزمان نے پلی بارگین کے لیے درخواستیں دے دیں. چیئرمین نیب کو ارسال. منظوری کے بعد احتساب عدالت میں پیش کی جائیں گی. نو مئی جلاؤ گھراؤ شیرپاؤ پل کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کو 10 سال قید. لاہور انسداد دہشت گردی عدالت کا شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان کو بری کرنے کا حکم. 9 مئی مقدمات میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر سمیت 70 ملزمان کو بھی 10 سال قید کاٹنا ہوگی. سرگودا کی اے ٹی سی نے بھی میاوالی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. یہ سزا پہلی ہونی چاہیے تھی. دیر آئے درست آئے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کی چیزوں پر درگزر سے کام لے، کیونکہ پھر اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھی لیکن دیر آئے درست آئے. سزائیں پہلے ہوتی تو سیاست انتشار اور گالیوں سے پاک ہو جاتی. ریاست کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گی. تمام شواہد موجود ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری کی 9 مئی ہنگامہ آرائی پر ہونے والی سزاؤں پر گفتگو. کہا کہ مقدمات میں سزاؤں پر شور مچانا غلط ہے. 9 مئی کو لاہور میں 14 مقدمات پر ہنگامہ آرائی کی گئی. کئی منصوبہ بندی بانی پی ٹی آئی کے گھروں میں کی گئی. کارکنان پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطے میں تھے. شواہد موجود نہ ہوتے تو کبھی ان واقعات میں سزائیں نہ ہوتی. کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں، ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا.
کسی سیاسی رہنما کی سزا کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن 9 مئی میں ملوث افراد کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سیاسی تربیت کبھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں انتشار شامل ہو۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا زمان پارک سے پولیس اہلکاروں پر پتھر پھینکے گئے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ سازش کے ماسٹر مائنڈ کے اپنے بچے ملک سے باہر ہیں۔ ایم کیو ایم نفرت انگیز سیاست کر کے ہمدردیاں سمیٹنا چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم کی بعض باتیں نظر انداز کرتا ہوں، ان کی خواہش پر، ان کی وکٹ پر نہیں کھیلنا چاہتا۔ غیرت کے نام پر قتل کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون سازی اپنے ملک کے غلط یا درست رواج کو بھی دیکھ کر کی جانی چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، کشمیر کے حوالے سے ہمارا ریاستی موقف ہے، ریاست کو اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف 4 گھنٹے میں جیت حاصل کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند ہے۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے معینہ مدت میں اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ اہداف کا حصول مثبت ہے، مگر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اصلاحاتی عمل میں تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت اور ان کی تجاویز کی شمولیت کو یقینی بنائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں رواں سال مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی۔ امریکہ کے اضافی ٹیرف سے ایشیائی ممالک کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترقی پذیر ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کی معیشتوں پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی تیزی۔ کاروبار کے آغاز پر 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,40,000 کی سطح کو چھو گیا۔ کیس زیر التوا ہونے کے سبب از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد رک نہیں جاتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کے تحریر کردہ 4 صفحات کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یونیو حکام نے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ زیر التوا مقدمے کی بنیاد پر عمل درآمد روکنا قابل قبول ہے۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا ایک اور واقعہ۔ قمرانی روڈ لاشار آباد میں ملزم نے بیٹی اور بھانجے کو قتل کر دیا۔ عبداللطیف نامی ملزم موقع سے فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کیس سیریز کرائمز انویسٹیگیشن ونگ کے منتقل کر دیا۔ سابق گورنر پنجاب میاں محمود الازہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔ عزیز و اقارب، سیاسی سماجی شخصیات کی شرکت۔ مسلم لیگ ق کے بانی طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام، مفاد پر مبنی تعلقات کا فروغ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان مشن نیو یارک میں تقریب سے خطاب۔ کا پاکستان کو اسما سلامتی کونسل کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ میں ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری سے ملاقات۔ پاکستان بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری پر پیش رفت کا جائزہ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور جنگ میں 5 طیارے گرائے جانے کا بیان دہرا دیا۔ ریپبلکن اراکین سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ لڑائی نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں ملکوں سے کہا تھا کہ جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید۔ شمالی مغربی غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بڑا حملہ کیا گیا، بچوں اور خواتین سمیت 15 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں امداد کے منتظر 31 فلسطینی بھی شامل۔ یونیسکو کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر امریکہ ناراض، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان تیمی بروس کہتی ہیں یونیسکو کا اقدام امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی سے متضاد ہے۔ یونیسکو کا حصہ رہنا ہمارے قومی مفاد میں نہیں۔ آئرلینڈ سیریز کے لیے پاکستان وومنز ٹیم کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان، فاطمہ ثنا کپتانی کریں گی۔ اسکواڈ کا انتخاب وومنز اسکلز کیمپ میں شریک 24 کھلاڑیوں میں سے کیا گیا۔ کیمپ کراچی میں 15 دن جاری رہا۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔ اور قاہرہ میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ پاکستان کے عبداللہ نواز پری کوارٹر فائنل آج کھیلیں گے۔ عبداللہ نے پہلے راؤنڈ آف 64 کا میچ کھیلا، کینیڈین کھلاڑی روہان پالویو کو 3-0 سے ہرایا۔ راؤنڈ آف 32 میں امریکی پلیئر آسکر اوکناوو کو 3-1 سے شکست دی۔